جس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا قد افلح من تزکا، رمضان المبارک کا 26واں روزہ ہے۔ آج 27ویں رات بھی ہے، شاید لیلۃ القدر ہو، تو اس رات کو جاگنا چاہیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ، راتوں کو جاگ کر گزارتے، راتوں کو ساری ساری رات جاگا کرتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے، وَشَدَّ مِئْزَرَهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے۔ تو یہ رات بہت سارے صحابہ اکرام کے اقوال کے مطابق 27ویں رات کو لیلۃ القدر ہوتی ہے، اگرچہ یہ فائنل بات نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تھی اور آپ صحابہ کو بتانے کے لیے آ رہے تھے، راستے میں دو مسلمانوں کا جھگڑا ہو رہا تھا، آپ وہ جھگڑا نپٹانے میں کھڑے ہو گئے اور آپ کو وہ رات بھلا دی گئی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس رات کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ 83 سال اور کچھ مہینے بنتے ہیں، جس کو وہ نصیب ہو جائے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ اس کو نصیب ہوتی ہے جو پورا سال جاگ کر گزارتا ہے، یعنی کہ وہ قیام اللیل کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے۔ بہرحال ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے، خصوصاً 27ویں رات کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مس نہ ہو، کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کون سی رات ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ سورۃ الاعلیٰ کی میں نے آیات پڑھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیابی کے اصول اللہ نے بیان فرمائے۔ عوام سے اگر سوال کیا جائے کون کامیاب ہے تو مختلف لوگ، ان کے مختلف ذہن، مختلف سوچیں، افکار مختلف، مزاج مختلف، عقلیں مختلف، تو ان کا جواب بھی مختلف ہوگا۔ کسی کا خیال ہوگا کہ وہ بندہ کامیاب ہے جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، کسی کا جواب یہ ہوگا کہ جس کے پاس اولاد ہے وہ کامیاب ہے، کسی کا جواب یہ ہوگا کہ جس کے پاس اچھا کاروبار ہے وہ کامیاب ہے، کسی کا جواب یہ ہوگا کہ جس کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، کاروبار بھی ہے، بینک بیلنس ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ موجود ہے، وہ کامیاب ہے۔ لیکن یہ کامیابی دائمی نہیں،
یقیناً دنیاوی طور پر جس بندے کے پاس یہ چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جس کے پاس یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، وہ دنیاوی طور پر وہ کامیاب ضرور ہے، لیکن مستقل کامیابی وہ کچھ اور ہے۔ مستقل کامیابی کے لیے کچھ اور کرنا پڑتا ہے، عبادات کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ نے 3 اصول کامیابی کے بیان فرمائے، اور اگر وہ کامیابی نہ ملی جو مستقل کامیابی ہے تو پھر بڑی ضلالت ہوگی، ناکامی سب سے بڑی ناکامی ہوگی اگر وہ کامیابی ہمیں نہ ملی جو اخروی کامیابی ہے، کیونکہ اگر وہ کامیابی نہ ملی تو ہمیں پھر جہنم کا ایندھن بھرنا پڑے گا، جہنم کا عذاب، جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا نارکم ھذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم۔ یہ دنیا کی آگ، کبھی آپ نے دیکھا ہو لوہار بھٹی چلانے والا، لوہے کو گرم کرنے والا، کتنی اس کے پاس شدت والی آگ ہوتی ہے، اور اس آگ کے پاس لوہا بھی موم بن جاتا ہے۔ اس آگ کے پاس بیٹھ کر ذرا دیکھیں، اس آگ کا نظارہ کریں کہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ آگ جہنم کی آگ ہے، اور یہ آگ جو دنیاوی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، وہ جہنم کی آگ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے اشتاقت النار الی ربها فقال یا ربی اقل بعضی بعضا۔ جہنم نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی، جہنم نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی، اللہ میرا بعض حصہ مجھے کھانے لگا ہے، آگ کو کھانے لگی، یعنی کہ آگ جہنم کی آگ نے آگ کو پریشان کر دیا، کھا لیا، اکل بعضی بعضا۔ اللہ میں اتنی تنگ ہو گئی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کے لیے مہلت دے دی کہ ایک سانس اندر کھینچ لے اور ایک سانس باہر کو کھینچ لے۔ حدیث میں آتا ہے جب جہنم اندر سانس لے رہی ہوتی ہے تو دنیا پر اس کے سانس لینے کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ دنیا پر سردی آ جاتی ہے۔ دنیا پہ سردی ہے، یہ جہنم کا اثرات ہیں۔ جہنم اندر کو سانس لے رہی ہوتی ہے، اور جہنم جب باہر کو سانس نکالتی ہے تو دنیا پر گرمی آ جاتی ہے۔ صحیح حدیث ہے، یہ جہنم کے اثرات دنیا پر ایسے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہمیں وہ کامیابی نہ ملی، وہ کامیابی جو اللہ چاہتے ہیں کہ تم حاصل کرو، اگر وہ ہمیں نہ ملی تو پھر جہنم کی آگ بڑی دردناک ہے، جہنم کی آگ بڑی ہولناک ہے۔ ایک دفعہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک آواز آئی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ آپ نے کیا یہ آواز سنی ہے؟ یا رسول اللہ ہاں ہم نے سنی ہے۔ فرمایا کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، 70 سال کے بعد آج وہ جہنم کی تہ میں پہنچا ہے، اور جب وہ تہ میں جا کے پہنچا ہے تو یہ آواز پیدا ہوئی ہے۔ 70 سال تک مسلسل پتھر
جہنم میں لڑکتا رہا، میرے بھائیوں وہ اتنی اس کی گہرائی ہے جہنم کی، اللہ اکبر کبیرہ، اس میں پھر کئی قسم کے لوگ آ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی سب سے دردناک وادی غی اور آسام ہے، اس سے باقی جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی دعاؤں سے بھری پڑی ہے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ دعا کیا کرتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ مجھے قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ کہ دعائیں ہمیں پڑھنی چاہیے، نمازوں میں پڑھنی چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اخروی کامیابی کے لیے محنتیں کی، اور اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا۔ پہلا اصول کامیابی کا، من تزکا، جس نے اپنے دل کا تزکیہ کیا، تزکیہ نفس کر لیا، قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور ایسا اللہ نے یہ کلمہ بیان فرمایا، ماضی کا صیغہ ہے، قد، بلا شبہ، جس میں کوئی شک کی گنجائش آئی نہیں۔ افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ یہ نہیں فرمایا اگر تم نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں۔ یہ اصول ایسے ہیں جیسے آپ مسجد میں آئے ہیں، کوئی شک تو نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں آ چکا ہوں، یہ نہیں کہیں گے کہ میں جمعہ پڑھنے آؤں گا، اب آ چکے ہیں، تو یہ جس میں شک نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو چکا ہے جس نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا، تزکیہ نفس، اپنے دل کو پاک کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں ایک ایسی چیز ہے اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے، اگر وہ خراب ہو جاتی ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، یاد رکھو وہ دل ہے، اگر دل صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، دل خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے۔ تو دل کو جو مرکزی کردار ہے جو انسان کے جسم کے اندر، رئیس البدن فی الجسم الانسان القلب، انسان کے جسم میں جو سب سے مرکزی چیز ہے وہ دل ہے، اگر دل ہی سیاہ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان بنی آدم، حدیث کا الفاظ ہے کہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے پھر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ مسلسل گناہ کرنے کی وجہ سے بنی آدم کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر کوئی بھی عمل اس کا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ نہیں پاتا۔ دل کی اصلاح کرے، کامیابی کا پہلا اصول قد افلح من تزکا، تزکیہ نفس کریں، دل کی اصلاح کریں۔ یاد رکھیں دل کی اصلاح کیسے ہوتی ہے، دل کیسے پاک صاف ہوتا ہے۔ دل کو پاک کرنے کے لیے دل کو اللہ کی توحید سے منور کرنا پڑتا ہے، پیغمبر کی سنت سے دل کو پاک کرنا پڑتا ہے، دل میں نبی کی سنت ہو، نبی کی محبت ہو، اولیاء اکرام کا احترام ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، آج خطبہ جمعہ میں یہ جملہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اولیاء اللہ کا احترام نہیں ہے پھر اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اور جس کی اللہ کے ساتھ جنگ ہو اللہ اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا۔ لیکن ہر ایرا گہرا ولی نہیں ہوتا جو کپڑوں سے آری ہو، جسم برہنہ ہو، ایسا حلیہ اس نے اختیار کیا ہو کہ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈراتا پھرے، جانوروں کو ڈرائے، وہ ولی نہیں ہوتا۔ ولی تو وہ ہوتا ہے جو نمازی ہوتا ہے، جو رفتار میں چلنے میں
اس کی چال کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اس کی گفتار سن کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اس سے